اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے حالات چینج ہوں، انسان جب ایک حالت سے دوسری حالت میں جائے، خوشی سے غم میں چلا جائے، آرام سے پریشانی میں چلا جائے، یعنی جب اس کے حالات چینج ہوں تو اس وقت دیکھو کہ وہ خود چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ چینج نہیں ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط کردار کا انسان ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ کہ جو حالات کے بدلنے سے خود نہیں بدلتے، ورنہ اکثر لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم تو اگتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جسے بہت عام سی زبان میں کہا جاتا ہے ابن الوقت، جو وقت کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ ابن الوقت انسان مضبوط کردار کا انسان نہیں ہے۔ وہ انسان جو اگتے ہوئے سورج کی پوجا کر رہا ہو، اس انسان کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہے۔ کردار اس کا مضبوط ہے جو ہر حالت میں ایک انداز میں زندگی گزار رہا ہو۔ لہذا اس جملے کے ذیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام علی بستر مرگ پہ ہیں، سر پہ کاری زخم لگا ہے، زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ کوفے کے جو مشہور طبیب ہیں وہ اپنی ساری سعی و کوشش کر چکے ہیں امام کو بچانے کے لیے، لیکن سب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب امام علی کا بچنا بہت مشکل ہے، اور یہاں تک طبیب نے کہہ دیا کہ مولا اب آپ وصیتیں کریے کیونکہ آپ کا آخری وقت ہے۔ تو اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان کا آخری وقت ہے اور اس کو وصیت کرنے کے لیے طبیب کہہ رہا ہے، کیونکہ اس فن کا ماہر ہے وہ، تو پھر اس انسان کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے وصیتیں کرنا چاہیے، وہ باتیں بیان کرنا چاہیے جو آئندہ اس کے بچوں کے کام آئیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ لیکن یہ امام علی کا کمال ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، موت کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، لیکن جو وصیت کی ہے وہ فقط اپنے بچوں کے لیے نہیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کی، بلکہ آواز دی من بلغہ، جہاں تک میری یہ وصیت پہنچ رہی ہے۔ اور وصیت میں جو جملات ارشاد فرمائے وہ بچوں کے لیے بھی ہے، اہل خانہ کے لیے بھی ہے، یتیموں کے لیے بھی ہیں، پڑوسیوں کے لیے بھی ہیں، کلاً ایک ایسی وصیت ہے جس کے اندر حقوق انسانی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور وصیت کے آخری کا جو مرحلہ ہے، جو جملات ہیں، وہ تو بہت ہی شاندار ہیں کہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آج مختصر سے وقت میں اس کو بھی تمام کر دیا جائے، حالانکہ کافی مطالب باقی ہیں اس میں۔ کل تک یہ بات ہوئی تھی کہ مولا نے یہ کہا تھا کہ ایک آہ بھر کے اللہ اللہ، خبردار دیکھو تم یتیم سے بے خبر نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا رہ جائے، تمہارے سامنے وہ ضائع نہ ہونے پائے، برباد نہ ہونے پائے۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کیونکہ اب امام علی خود جا رہے ہیں دنیا سے، تو یتیموں کی فکر اس لیے کہ اب کون دیکھے گا ان کو۔ جب تک میں تھا میں گھروں پہ جا کے روٹیاں تقسیم کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب میں جا رہا ہوں، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ جو یتیم ہیں جہاں بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بات مولا نے کہی ہے وہ صرف کوفے کی سرزمین کے لیے کہی ہے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یتیم ہیں اور ہم ان کی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے یتیموں کا خیال رکھیں۔
اس کے بعد جب مولا آگے بڑھے تو فرماتے ہیں واللہ اللہ فی جیرانکم، پھر ایک آہ بھری مولا نے، خدا کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم تم اپنے پڑوسی کے بارے میں ہوشیار رہنا، پڑوسی کے بارے میں ہوشیار رہنا۔ یہ جو جملہ ہے، اس کے بعد کا جملہ جو ہے وہ بہت ہی حسین جملہ ہے۔ فرماتے فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُوَرِّثُهُمْ، تمہارے نبی نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت مجھ سے کی، اتنی باتیں بیان کی کہ مجھے یہ گمان ہو رہا تھا کہ اب رسول یہ کہنے والے ہیں کہ تمہارے پڑوسی کا حق تمہاری میراث میں بھی ہے۔ پڑوسی سے میراث سے کوئی ربط نہیں ہے۔ میراث کس کا حق ہے؟ وہ جو عزیز ہیں، سگے عزیز، بیٹا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں جو میراث پاتے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کچھ فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید ابھی رسول اکرم یہ کہیں کہ جب تقسیم کرنا میراث، تمہارے مرنے کے بعد جب میراث بٹے تو تمہارے پڑوسی کو بھی پہنچنا چاہیے۔ حالانکہ رسول اکرم نے یہ بات نہیں کہی، لیکن جو انداز تھا رسول اکرم کا بیان کرنے کا، اس انداز سے امام علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ شاید ابھی میراث میں شامل کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی ذاتی زندگی گزار لینا کمال نہیں ہے۔ ایک بخش تو ایک حصہ وہ دعا کا تھا جو ہم نے اور آپ نے ابھی پڑھا، الحمدللہ خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے جس رقت کے ساتھ۔ یہ ایک شعبہ ہے ہماری زندگی کا۔ ابھی ہم نے خدا کے حق کو ادا کیا ہے، ابھی ہم بندوں کے حق کو ادا کرنا ہمارے اوپر باقی رہ گیا ہے۔ بندوں کے حق کو کیسے ادا کریں گے؟ پڑوسی سے شروع کریں گے، جو ہمارا پڑوسی ہے۔ اب اس کی وہ حدود بیان کیے گئے ہیں، لیکن حدود ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر یہ حدود بیان کیے گئے کہ 40 گھر جو آپ کے گھر سے بنتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور 41واں گھر جو ہے اگر وہ بھوکا ہو تو آپ یہ کہیں گے چونکہ 40 گھر بیان کیا ہے لہذا 41ویں سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے، ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جہاں جہاں تمہیں یہ لگے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ منع کیا ہے کہ اگر تم کسی دن پیٹ بھر کے سو گئے، کھانا کھا کے سو گئے، اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہا تو رسول فرماتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خود کھانا کھا کے سو جاؤ اور جو تمہارے پہلو میں رہ رہا ہے وہ بھوکا سو جائے؟ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں رسول اکرم؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں خبرگیری کرنا ہے، تمہیں پتہ کرنا ہے کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی ایسا ہے۔ وہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی کہ آج کے زمانے میں آپ کہیں کیسے پتہ کریں، وہ انسان کے حالات سے لگ جاتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو انسان ہے اس کے حالات اچھے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں۔ لہٰذا امام علی کی زندگی میں کیا، ابھی آپ نے مولانا سے سنا کہ یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے، شب ہوتی تھی اور نکل جاتے تھے یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے۔ امام علی کہتے ہیں میں تو خلیفہ وقت ہوں، میں تو حاکم ہوں، میں اپنے گھر میں رہوں گا، لوگوں کو بھیج دوں گا، نہیں، خود نکل کے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے اتنی زیادہ وصیت کی ہے پڑوسی کے بارے میں۔ کچھ حقوق بیان ہوئے ہیں روایات میں پڑوسیوں کے بارے میں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے نہ ہو، غیبت میں ہو تمہارے، تو تم اس کی برائی نہ کرو۔ ایک حق یہ ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے، برائی نہیں کرو۔ دوسرا حق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے ہے تو اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ تیسرا حق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو نصیحت کرو کہ تم غلط کام نہ کرو۔ وہ کل والی بات پھر آ گئی کہ ہم اکیلے جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ ہمیں سب کو لے کے جانا ہے، پورے معاشرے کو لے کے جانا ہے، پوری سوسائٹی کو متقی و پرہیزگار بنانا ہے، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھا نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں۔ مثال کے طور پہ ایک فنکشن کیا ہم نے اپنے گھر میں، کھانا بنوایا اور اتنا بنوا لیا کہ بچ گیا وہ کھانا۔ ابھی دیکھیں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں یہی ہو رہا ہے کہ جو کھانا انسانوں کو نصیب نہیں وہ جانور کھا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنا کھانا ہوٹل کے باہر پھینک دیا جاتا ہے فنکشن میں کہ وہ تو جو پیسے والے ہیں وہ تو پلٹ کے گھر لے کے جائیں گے نہیں، غریبوں کو نہیں بٹتا، وہ لا کر باہر سڑک پہ رکھ دیا جائے گا، وہ جانور کھا لیں وہ کھانا، لیکن غریب نہ کھا پائیں۔ امام فرماتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو اپنے پڑوسی کے بارے میں۔
یہ ساری چیزیں اس وقت فرما رہے ہیں کہ جب دنیا سے امام جا رہے ہیں۔ لہذا ہمارا آپ کا فریضہ کیا ہے کہ واقعاً اگر ایک طرف سے دعا پڑھی ہے ہم نے، واقعاً دعا پڑھی ہے، اللہ قبول کرے، دوسری طرف سے جب تک ہم حقوق بندگان خدا کو ادا نہیں کریں گے، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ روایت میں آیا ہے کہ جیسے پرندے کو 2 پر چاہیے ہیں اڑنے کے لیے، اگر ایک پر آپ توڑ دیجئے پرندے کا تو کیا ہوگا؟ وہ اڑ پائے گا؟ زمین پہ رہتا رہے گا وہ۔ اسی طرح سے انسان کو بھی 2 چیزیں چاہیے خدا تک جانے کے لیے، ایک حق خدا ادا کرے اور دوسرا حق بندگان خدا ادا کرے۔ اگر اس میں سے کسی ایک میں کوتاہی، کچھ لوگ وہ ہیں یہ جو سوشل ورکر ہیں، صبح سے شام تک بندگان خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی اسلام میں ایک فیشن آ گیا ہے عیسائیت سے متاثر ہو کر۔ عیسائیت کا یہی ہے کام ہے کہ سوشل ورکر، آپ لوگوں کی خدمت کریے، لوگوں کی خدمت کریے، اتنی خدمت کریے لوگوں کی کہ خدا کو بھول جائیے۔ یعنی بیلنس نہیں ہے وہاں پہ۔ اسلام میں بیلنس ہے کہ آپ کو لوگوں کی خدمت بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، آپ کو لوگوں تک اپنے خدمات پہنچانا بھی ہے اور ادھر سے خدا کی عبادت بھی کرنا۔ ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خدا کی عبادت، نماز شب پڑھی آپ نے، خوب پڑھی، 1-1.5 گھنٹہ نماز شب پڑھی رات میں اٹھ کے، لیکن اسی رات میں آپ کا پڑوسی بھوکا رہا، کیا حیثیت اس عبادت کی جس میں بندگان خدا کا خیال نہ رکھا جائے؟ لہذا مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اس کے بعد دوسرا جملہ مولا قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک شکایت ہے گویا کہ امام علی کی ایک شکایت ہے ہم سے جو آج ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے۔ کہا تو مولانا 1400 سال پہلے ہے، لیکن آج وہ پوری اتر رہی ہے۔ فرماتے ہیں واللہ واللہ فی القرآن، ڈرو خدا کی قسم قرآن کے بارے میں تم ہوشیار رہنا۔ کیوں ہوشیار رہنا؟ لا یسبقوکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اوپر غیر تمہارے اوپر سبقت لے جائیں۔ قرآن آیا ہے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اور ہم سے زیادہ کوئی اور قرآن سے استفادہ کر لے، ڈرو اس بات سے۔ یعنی امام علی کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ تھا کہ میرے جانے کے بعد اور رسول کے جانے کے بعد قرآن کا مس یوز ہوگا، جو خوب ہو رہا ہے ابھی، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب شکار ہیں اس کے۔ یعنی قرآن کس لیے آیا تھا اگر پوچھا جائے؟ قرآن کا بنیادی اصول اور نزول کا بنیادی مقصد تھا ہدایت، بس یہ ہے خلاصہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کیوں آیا ہے، تو قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے بس۔ باقی جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ قرآن کا مس یوز ہے۔ اب وہ ہم سب جانتے ہیں کیا استعمال کر رہے ہیں قرآن کو، ہدایت کے علاوہ ہر کام میں قرآن کو استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے گھر سے تو قرآن اتار کے اس کے سر پہ رکھے دے رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے گھر سے تو قرآن کی ہوا دیے دے رہے ہیں۔ وہ بعض باقاعدہ قرآن کو کھول کے یوں ہوا دیتے ہیں۔ قرآن ہوا دینے کے لیے آیا تھا؟ قرآن آیا تھا باطل ہواؤں کو ختم کرنے کے لیے، نہ یہ ہوا دینے کے لیے۔ کچھ تو اتنے مقدس بنتے ہیں کہ وہ تلاش کر کے لاتے ہیں، ایران سے جاتے ہیں، ساری کوشش ہوتی چھوٹا والا قرآن مل جائے، کیا کریں؟ حفاظت کے لیے گلے میں ڈال لیں، یعنی گلے میں ڈال دیا، اب حفاظت ہو گئی ہماری۔ قرآن ہماری حفاظت کے لیے، اس حفاظت کے لیے آیا تھا، اور اگر قرآن سے حفاظت لینا ہے تو گلے میں ڈالنا پڑے گا قرآن کو۔ یہاں تک تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا، چلیے اپنے ذات کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا، قرآن کو سفر میں جا رہے تھے سر پہ رکھ لیا، ہوا لے لی قرآن کی، خطرہ لگا تو خود گلے میں پہن لیا، یہاں تک تو اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ لیکن اللہ اکبر، اس کے بعد جو مسائل پیش آئے قرآن کے ساتھ، کہ اب دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جانے لگا۔ کچھ خاص لوگوں کے پاس آ کے کہا مولانا ہم چاہتے ہیں ان دونوں کے اندر جدائی پیدا ہو جائے، قرآن سے کوئی تعویذ لکھ دیجئے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی قرآن اس لیے آیا تھا، امام جو فرمانے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر دوسرے سبقت لے جائیں۔ قرآن آیا تھا ایک معاشرہ بنانے کے لیے، ایک توحیدی معاشرہ،
ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو اس کا احساس سب کو ہو، جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو احساس ہوتا ہے۔ جو قرآن آیا تھا ایک توحیدی معاشرہ بنانے کے لیے، ہم نے اسی معاشرے کو توڑنے کے لیے قرآن کا استعمال کیا۔ آیتوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے تو یہ ان سے جدا ہو جائیں گے، یہ والی آیت پڑھیں گے تو میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، یہ والی آیت پڑھیں گے تو دوست جدا ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کا غلط استعمال ہو گیا اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی اس کا شکوہ کیا ہے، یا رب ان ھذا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت میں جب سب پہنچیں گے تو وہاں قرآن کہے گا، پروردگار سے شکایت کرے گا امت کی کہ پروردگار جس امت پہ تو نے ہم کو نازل کیا تھا اس امت نے ہمیں چھوڑ دیا۔ امت نے کہاں چھوڑا ہے؟ امت نے تو اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، امت نے تو اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، امت نے تو اپنے بازو میں باندھا ہوا ہے۔ سب چلا کے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر گھر میں قرآن موجود تھا، ہر مسجد میں قرآن موجود تھا، ہر امام بارگاہ میں قرآن موجود تھا، پھر کیسے مہجور ہو گیا قرآن؟ کا قرآن کی مہجوریت یہی ہے، قرآن امام بارگاہ میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن جیبوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن بازوؤں میں باندھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن آیا تھا عمل کرنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے۔ ہم نے نہ اس پہ عمل کیا نہ ہدایت لی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے، ایک کمپیوٹر انجینئر آئے آپ کے پاس، آئے انسٹیٹیوٹ میں، یہاں آئے کام کرنے کے لیے کہ بچوں کو کمپیوٹر سکھانا ہے۔ ایک صاحب جائیں اور اس سے کہیں گے ذرا آپ دعائے کمیل پڑھ دیجئے، دوسرا آدمی جائے کہ آپ ذرا یہ نماز پڑھا دیجئے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ؟ کیوں ظلم نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس لیے آیا تھا اس لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن نے شروع میں کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کیا ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے؟ یہ ہے کیا کتاب؟ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی موضوع قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت کے علاوہ جو کچھ بھی تلاش کریں گے وہ قرآن کا ثانوی فائدہ ہے، اولی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے اسی قرآن سے سائنس کو نکالتے ہیں، اسی قرآن سے تاریخ کو نکالتے ہیں، بعض تو ایسے جیالے پیدا ہو گئے ہیں کہ اسی قرآن سے میتھ کے فارمولے نکالتے ہیں۔ سائنس ابھی ایک شوق چلا ہوا ہے باقاعدہ عالم اسلام میں، اور ایک دوسرے پہ سبقت لے کے جا رہے ہیں کہ تم نے قرآن سے 4 سائنس کے فارمولے نکالے، ہم نے 8 نکالے ہیں۔ کتابیں لکھی گئیں باقاعدہ۔ سوال یہ کہ قرآن سائنسی کتاب ہے؟ اگر قرآن سائنس کی کتاب ہوتی تو سائنس کے جتنے فارمولے سب اس میں موجود ہونا چاہیے تھے، مگر قرآن تاریخ کی کتاب ہے۔ تاریخ موجود ہے قرآن میں، لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو پھر تاریخیں لکھتی کہ فرعون کس وقت پانی میں ڈوبا، وہ سال کون سا تھا، وہ جگہ کون سی تھی، کون کون اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی تو ہوتا ہے جو تاریخ کی ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کوئی واقعہ اگر پیش آتا ہے تو اس کے جزیات نقل ہوتے ہیں۔ جزیات نقل نہیں ہوں گے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن نے تاریخ کو کیوں نقل کیا؟ ہدایت کے لیے۔ دوسری چیزوں کو کیوں نقل کیا؟ ہدایت کے لیے۔ آج اسی قرآن سے غیر مسلم زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوششیں کر کے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھو تاکہ ثواب ملے۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی حد تک رکھا ہے، لہذا جتنی جلدی پڑھ سکتے ہو پڑھو تاکہ رمضان میں ختم ہو جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جب جلدی پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور قرآن پیچھے سے ان کے اوپر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ دیکھیں ہم سمجھ رہے ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور قرآن، جس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں وہی قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ کیوں لعنت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جو پڑھنے کا حق تھا وہ نہیں ادا کیا، بس پڑھ کے ہم نے اس کو رکھ دیا طاق پہ اٹھا کر۔ عمل کرنے کی جو منزل آئی اس میں کہا کہ ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم کو پڑھنا تھا ایک سورہ پڑھا۔ لہٰذا دیکھیں بعض لوگ مثلا نماز مغربین کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں ان سے پوچھیے، اس میں کون سی ہدایت ملتی ہے آپ کو؟ تو فوراً کہیں گے سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان فقیر نہیں ہوتا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔
جبکہ اسی سورہ واقعہ کو اٹھا کے دیکھیں، بار بار خدا نے اپنی توحید کی طرف کیسے بلایا ہے۔ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں، تم بارش نازل کرتے ہو کہ ہم بارش نازل کرتے ہیں۔ یہ بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے ذہنوں کو کہ توحید کی طرف پلٹ کے آؤ، توحید کی طرف پلٹ کے آؤ، لیکن ہم نے جلدی جتنی جلدی ہو سکا سورہ واقعہ کو پڑھا، کیوں؟ تاکہ ہمارا رزق وسیع ہو جائے۔ قرآن، اور اگر بعد میں کوئی آ کے بتا دے، کوئی مولانا ریسرچ کر کے، کہ وہ جو روایت آئی ہے سورہ واقعہ کے سلسلے میں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر سورہ واقعہ پڑھیں گے تو رزق زیادہ ہوگا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ راوی جو ہے وہ غلط ہے، وہ یوں ہی لکھ دی گئی ہے۔ کتنے لوگ پڑھیں گے پھر دوسرا سورہ ڈھونڈیں گے کہ چلو وہ والا سورہ، کوئی اور سورہ بتائیے مولانا صاحب جس سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ قرآن آیا تھا رزق بڑھانے کے لیے۔ قرآن کا بنیادی مطلب ہے انسانوں کی ہدایت، اسی کی طرف امام علی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ہدایت نہیں لی، ابھی 9/11 کے بعد جو رپورٹ آئی ہے امریکہ یورپ میں، کثرت سے قرآن بک رہا ہے، مگر کثرت سے بک رہا ہے کیا مطلب ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں لے جا کے رکھ رہے ہیں، خالی سجا رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے گھر میں رہے گا تو یہاں بم بلاسٹ نہیں ہوگا۔ نہیں، لوگ قرآن کے حقائق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے وہ حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، وہ آیات پیش کی جا رہی ہیں، بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد لوگ مسلمان ہو گئے، یورپ کے اندر مسلمان ہو گئے، کہ یہ جو آیت ہے جو 1400 سال پہلے بیان ہوئی ہے، یہ مطلب تو آج ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا اگر قرآن کی ایک آیت کو زندگی میں اس مقصد کے لیے پڑھیں جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن مہجوریت سے دور ہوگا، تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ اور حقیقت ہے ایک آیت اگر ہمارے کام آ جائے، ایک شخص ہے تاریخ میں فضیل بن عیاض، اپنے زمانے کا بدمعاش، لوگوں کو لوٹنا، مارنا، گھروں میں ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہی کام تھا اس کا۔ بعد میں جو زاہدوں کی لسٹ تیار ہوئی ہے اس میں ایک زاہد وہ بھی تھا، عبادت کرنے والا۔ کیسے بنا زاہد؟ واقعہ ہے کہ ایک دن وہ کسی کے دیوار پہ چڑھا کہ اس کے گھر میں کود کے چوری کریں، گھر والے نہیں تھے، بدمعاش تھا، بس کودنے ہی والا تھا کہ پڑوسی بغل کے گھر سے کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس آیت کی تلاوت کی جس کے معنی ہے کہ کیا انسانوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل خشیت الہی سے پگھل جائیں؟ بس جیسے ہی اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، یہ آیت پہنچی، اتنا بڑا بدمعاش، ڈاکو، چور، لوگوں کو اذیت پہنچانے والا، فوراً وہیں پہ منقلب ہو گیا۔ جیسے ہی یہ آیت اس کی کانوں میں، خود نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا قرآن کو، اس کے کانوں تک پہنچا، فوراً وہیں میں منقلب ہو گیا۔ اصل وہاں سے اترا، توبہ کی، لوگوں سے ایک آدمی سے جا کے معافی مانگی جن کے ساتھ زیادتی کی تھی، جن کا مال لوٹا تھا، جن کو اذیت پہنچائی تھی، کہ مجھے معاف کر دیجئے، اور اتنی عبادت کی کہ زاہد زمان ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ صرف قرآن کی ایک آیت، ابھی اور آیتیں تو باقی ہیں، اور آیتیں باقی ہیں۔ لہذا دوستو، قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں اس کو دور کریں۔ اگر خدا نہ کرے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کسی شادی میں کر دے، ہنگامہ ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیوں ہوگا بھائی؟ کوئی بری چیز کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کہا نہیں یہ مردوں سے مخصوص ہے، یعنی قرآن آیا تھا زندوں کے لیے، ہم نے اس کو مردوں سے مخصوص کر دیا۔ یہی تو مہجوریت ہے، اور کیا ہے؟ جس کام کے لیے آیا ہو اس کام میں استعمال نہ کیا جائے، کسی اور کام میں استعمال کیا جائے، تو گویا آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ قرآن آیا ہے زندگی دینے کے لیے، قرآن آیا ہے حیات عطا کرنے کے لیے۔ قرآن کا جتنے اصول ہیں وہ انسان کو زندگی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جو ذہنوں کے اندر خرافات ہے اس کو نکالیں، کہیں بھی کہیں بھی آیت پڑھ دیجئے آپ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر مردے کے ایک انسان مر رہا ہو، حالت نظام میں ہو، اور آپ سورہ رحمان پڑھنے لگیں تو ٹوک دے گا آدمی آپ کو کہ نہیں سورہ یاسین ہی پڑھنا ہے آپ کو، تبھی اس کا دم نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دم نکل جاتا ہے۔ کسی قاعدے کے آدمی کو، کوئی جو بیمار نہ ہو، وہ لیٹا ہو اور آپ سورہ یاسین پڑھنے لگیے اس کے سر پہ بیٹھ کے، تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ غلط کام کر رہا ہے؟ نہیں، قرآن کے سلسلے میں ہماری معلومات غلط ہے، توہمات ہیں ہمارے بارے میں۔ قرآن رکھا ہوا ہے، گر گیا، خدا نہ کرے
اب قیامت آ گئی پورے گھر میں کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے گھر کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن گر گیا ہے. اب وہ صدقہ نکالا جا رہا ہے اور معافی مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے توبہ کرے آدمی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، احترام ضروری ہے اس کا، لیکن خوف کے ساتھ نہیں کہ کچھ ہو جائے گا. قرآن برا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تو اچھا کرنے کے لیے آیا ہے. پھر اس کے بعد فوراً مولانا صاحب کو فون کیا تھا، مولانا صاحب قرآن گر گیا ہمارے گھر میں، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں کہ مصیبت حل ہو جائے. گر گیا کوئی بات نہیں، توبہ کریں، پروردگار سے استغفار کریں، اس کو اٹھا. اتفاق سے قرآن گرتا ہی اسی گھر میں جہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں اٹھا کے الماری میں بند کر دیا جائے اوپر، تو وہاں کہاں گرے گا وہ قرآن. بھئی آپ نے آج پڑھا، اٹھایا، لے جا کے طاق پہ رکھ دیا، اتفاق سے ہاتھ لگا گر گیا، تو قرآن تو گرتا ہی وہاں جہاں استعمال ہوتا ہو. لہذا اس طرح کے جو توہمات ہیں قرآن کے سلسلے میں اس کو دور کرے اور مولا کی اس وصیت کے اوپر عمل کریں، تاکہ کوئی دوسرا ہم سے قرآن کے مسئلے میں سبقت نہ لے جائے. کل ہم کو حسرت نہ رہ جائے کہ کتاب تو ہمارے لیے آئی تھی، ہماری ہدایت کے لیے، ہم نے ہدایت حاصل نہیں کی، باقی سب نے ہدایت حاصل کی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس کے بعد امام نماز کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم. نماز کے بارے میں ہوشیار رہنا، خبردار رہنا نماز سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز دین کا پلر ہے، ستون جس کے اوپر چھت ٹکی ہوتی ہے، نماز بھی کے اوپر دین ٹکا ہوا ہے. اگر نماز نہ ہو تو یعنی دین ختم ہو جائے گا. روایات بھی ہیں کہ اگر آخرت میں جب پہنچیں گے ہم، تو اگر ہماری نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز قبول نہیں تو سارے اعمال بھی ہمارے بیکار ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ کہ ابھی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کو خود ایک ستون کی ضرورت ہے نماز کو ہماری، کہ وہ ٹکی رہے جس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں. جبکہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ دین کا ستون ہے. اب اس کے بارے میں بہت باتیں لیکن میں عرض نہیں کروں گا. لہذا نماز کا خیال رکھیں عام حالات میں بھی، رمضان المبارک میں بھی، اور اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی نماز کی تعلیم دیں تاکہ جب وہ بالغ ہوں تو کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آنے پائے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں واللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم. اللہ کے گھر سے بھی ہوشیار رہنا، کبھی اس کو خالی نہ چھوڑنا. فإنہ ان ترک لم تناظروا. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تم اس کو دیکھ نہیں پاؤ گے. یہاں پہ گویا کہ ایک طرح کا شکوہ کر رہے ہیں مولا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری توجہ حج بیت اللہ سے ہٹ جائے. تمہیں خدا کے گھر جانا ہے، خدا کے گھر کا طواف کرنا ہے، ارکان حج انجام دینا ہے، خبردار چھوڑنا نہیں تم حج بیت اللہ کو. لیکن پھر وہی بات جو کچھ قرآن کے ساتھ ہوا مس یوز، وہی حج کے ساتھ ہو رہا ہے مس یوز. ابھی جو حج ہو رہا ہے، امام خمینی کی ایک تمنا تھی اپنی زندگی میں، وہ جو دنیا کے مسائل تھے اس وقت اور ابھی بھی ہیں، خصوصاً فلسطین کا جو مسئلہ تھا امام کے سامنے، اور امام نے ہی اس مسئلے کو اٹھایا. تو امام کہتے تھے کہ اے کاش میری زندگی میں اگر ایک بار حج ابراہیمی ہو جائے. حج ہو رہا تھا، سب جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن امام کی تمنا یہ تھی کہ حج ابراہیمی ہو جائے. اے حج ابراہیمی کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ وہ حج ہے جس میں خود بت بنائے جا رہے ہیں. حج ابراہیمی وہ حج ہے جس میں بتوں کو توڑا جاتا ہے، بت بنائے نہیں جاتے ہیں. ابھی دیکھیں حاجیوں کی حالت یہ ہوتی ہے، جلدی سے ارکان حج انجام دیے اور فوراً پتہ پوچھا فلاں مال کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے سونے کی، ہم کو یہ خریدنا ہے. جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ حدیث لے کے جائیں اپنے ساتھ جو چوتھے امام سے اور چھٹے امام سے جس میں فلسفہ حج بیان کیا گیا ہے، جو بہار میں بھی موجود ہے. اس حدیث کو اپنے ساتھ لے کے جائیں جہاں پہ ہر رکن کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ جب آپ میقات رب پہ پہنچیں اور وہاں پہ غسل کریں تو غسل جب کریں تو نیت کیا کریں. جب آپ احرام پہنیں تو احرام پہنتے وقت آپ نیت کریں کہ پروردگار آج ہم نے معصیت کے لباس کو اتار کے تیری اطاعت کا لباس پہن لیا ہے. جب منی کے میدان میں جائیں اور اس جانور کے اوپر خنجر چلا رہے ہوں تو نیت کریں پروردگار یہ جانور پہ خنجر نہیں چل رہا، یہ میری خواہشات کے اوپر خنجر چل رہا ہے. یہ ہونا ہی چاہیے واقعاً کہ ہمارے ساتھ وہ حدیث ہو، ہر موقع پہ وہ حدیث پڑھیں کہ اب میں اس رکن پہ آیا ہوں، اس رکن کی نیت کیا کریں، اس کا فلسفہ کیا ہے. ایک دفعہ کر کے دیکھیے، آپ اس حدیث کو اپنے ساتھ لے کے جائیے اور ہر رکن کے موقع پہ پہلے اس حدیث کو پڑھیے اور اس رکن کا فلسفہ پڑھیے، خود سمجھ میں آئے گا کہ حج ابراہیمی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے.
ابھی مردہ حج ہے، اتنا مردہ حج ہے کہ ایک رکن اس میں حج میں ہے تبرہ مشرکین سے، اس میں کوئی شرکت نہیں کرتا، اس میں صرف ایرانی اور لبنانی آتے ہیں، انہی کا وظیفہ ہے کہ وہ نعرہ لگائیں مشرکین کے خلاف، باقی سب اپنا ارکان حج کر کے نکل جاتے ہیں کسی نہ کسی کام میں۔ امام کی تمنا تھی کہ ایک بار حج ابراہیمی ہو جائے تو یہ فلسطین کیا دنیا کے تمام مسائل جو مسلمانوں کے وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اگر آپ کو دنیا تک بات پہنچانی ہے، اپنی پوری دنیا میں بات پہنچانی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر سینٹر یونو ہے، یونائٹڈ نیشن۔ اگر وہاں آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات پوری دنیا میں جاری ہے۔ اگر آپ اپنی بات مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہترین سینٹر ہے حج۔ حج بہترین سینٹر ہے۔ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کے کتنے لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر کی بات کر رہا ہوں، غیر مذہبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی حج کے موقع پہ کوئی پیغام نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو وہ کیسا مردہ پیغام ہوتا ہے کہ دعا کریے، ارکان حج اچھی طریقے سے انجام دیجیے۔ لیکن جب ایران کے روحانی آیت اللہ خامنائی اپنا پیغام دیتے ہیں تو اس پیغام میں کیا ہوتا ہے کہ آئے حج کرنے کے لیے فلسطین کا مسئلہ حل کر کے جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عالمی مسئلہ چھیڑو تم، وہاں یہ ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس کیمپ میں رہیں گے، وہ کس کیمپ میں رہیں گے، ہماری گاڑی کیسی ہے، ان کی گاڑی کیسی ہے۔ یعنی جس سرزمین پہ عالمی سوچ ہونا چاہیے تھی، عالمی فکر ہونا چاہیے تھی، اس زمین پہ ہم کتنی چھوٹی سوچ لے کے جا رہے ہیں کہ اب قافلہ سالار سے لڑ گئے کہ تم نے ہم کو نیچے والا کمرہ نہیں دیا، اوپر والا کمرہ دیا۔ اس حج کا 100 سال تک یہ حج کرتے رہیے۔ اس حج کرنے سے تو کمپنیاں مضبوط ہو رہی جو وہاں آتی ہیں ٹینڈر لے کے، امریکہ کی، چائنا کی، جاپان کی، سب سے زیادہ فائدہ تو انہی کا ہوتا ہے۔ جو حج کرنے جاتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، بس اس کا یہ کہ ایک واجب ادا ہو گیا، لیکن جو کچھ بٹورنا ہوتا ہے مال کی صورت میں وہ سب تو لے کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ والا حج نہیں، وہ حج جس میں جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، جس دن وہ حج ہو گیا، یہ جو اتنی مشکل پیدا ہے ابھی عالم اسلام میں، یہ خود بخود مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اس کے بعد مولا جہاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، واللہ واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کس چیز سے جہاد کرو؟ اپنے مال سے جہاد کرو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفوس سے جہاد کرو، اور اپنی زبان سے جہاد کرو۔ یعنی 3 طرح کے جہاد ہیں۔ مال دو، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مال دینا مشکل ہوتا ہے، جان دینا آسان ہوتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تینوں جہاد کرنا ہے۔ جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں مال دو، جہاں نفس کی ضرورت ہو وہاں نفس دو، اور جہاں پر زبان سے جہاد کرنا ہو وہاں زبان سے جہاد کرو۔ یعنی زبان سے جہاد کیا کرو؟ روایات جو آئی ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے خلاف بولنا۔ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ہم تو ڈر جاتے ہیں بالکل۔ جہاد کا مفہوم ہی بدل گیا ہے ابھی جہاد کا مفہوم بالکل، اور یہ جان بوجھ کے بدلا گیا ہے جہاد کا مفہوم۔ یہ ایک پالیسی کے تحت باقاعدہ ایک پوری پالیسی 50 سالوں کے اندر رکھی گئی کہ جس جہاد کے اوپر اسلام ایک مضبوط دین بنا ہے۔ بھئی دیکھیں، مرنے کے لیے یہودیت کو دیکھیں آپ، وہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے؟ مرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر کہاں جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک انسان گیا جہاد کرنے کے لیے، اس کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر زندہ واپس آیا تو غازی کہلائے گا، تو اس کی عزت و اکرام ہوگی کہ بھئی کیا کہنا آپ نے اسلام کی راہ میں جہاد کی، اور اگر مر گیا تو شہید کہلائے گا۔ تو دونوں 2 حسنہ ہیں انسان جہاد کے لیے، اور یہ 2 حسنہ انسان کو آمادہ کرتے ہیں جہاد کے لیے۔ اسی جہاد کو کمزور بنا دیا کہ بے گناہوں کو اتنا مارا گیا جہاد کے نام پہ، اتنا مارا گیا جہاد کے نام پہ کہ آج لوگوں کو شرم آتی ہے جہاد کے نام سے۔ جہاں کہیں بے گناہ مرے انہوں نے کہا ہم نے مارا ہے، جہاد کیا ہے۔ یعنی ان کا کام ہے لوگوں کو مار دینا اور اسی کو کہنا کہ یہ جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے، جہاد کے اپنے اصول ہیں۔ بے گناہوں کا مارنا جہاد نہیں ہے۔ جن کا کوئی ربط نہ ہو آپ سے، جنہوں نے کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، ان کو مار کے کون سا جہاد کر لیا آپ نے؟
یہ جان بوجھ کے ایک پالیسی کے تحت اسلام کو بدنام کیا گیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وعلیکم بالتواصل والتبادل، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہو، جدا نہ ہو، اور خالی ملو نہیں، خرچ بھی کرو۔ بذل کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، حج بذلی ہوتا ہے نا، ایک انسان نے آپ کو 1.5 لاکھ روپے دے دیے، جائیے جا کے حج کریے، آپ مستطیع نہیں تھے لیکن ایک آدمی نے دے دیا آپ کو، اس کو کہتے ہیں حج بذلی، یعنی خرچ کیا آپ کی راہ میں اس نے۔ آپس میں ملو بھی، اور ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، اس مدد کرنے میں برکت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، خبردار کسی سے پیٹ نہیں موڑو، کسی سے تعلقات ختم نہیں کرو۔ ایک مشکل ہماری معاشرے کی اس وقت یہی ہے کہ ہم ذرا سے اگر ہماری فکر سے وہ الگ ہے تو ہم نے تعلقات ختم کر لیے، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ مولا کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعونا فلا یستجاب لکم۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم فراموش نہیں کرنا۔ فراموش کر دو گے تو کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس معاشرے میں پروردگار ظالم بادشاہوں کو لا کے رکھتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف جب مظلوم دعا کرتا ہے تو خدا دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں قبول کرتا؟ اگر پہلے مرحلے پہ تم نے امر بالمعروف کر لیا ہوتا، نہی عن المنکر کر لیا ہوتا تو یہ ظالم نہ آتا۔ یہ ظالم اس لیے آیا ہی ہے کہ تم نے اس کو جگہ دی ہے، اس کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ آئیے آپ کو جو کرنا ہو کریے، معاشرے کے اندر جو خرابی پھیلانا ہو خرابی پھیلائیے، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم کیوں بولیں بھائی؟ یہی تو کہتے ہیں نا فلاں کی لڑکی بے پردہ گھومتی ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہاں بالکل آپ سے مطلب نہیں ہے، لیکن اگر فلاں کی لڑکی کی بے پردگی آپ کی لڑکی کے اوپر اثر انداز ہو رہی تو آپ کو ٹوکنا پڑے گا۔ فلاں کا لڑکا سگریٹ پیتا، میرا نہیں پیتا ہے۔ محلے کے ہر لڑکے میں کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ پان مسالہ نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، میرا بچہ نہیں کھاتا، لہذا ہم تو خوش ہیں۔ سوال ہے کہ کب تک نہیں کھائے گا آپ کا بچہ؟ اسی معاشرے میں رہ رہا ہے، ایک دن تو کبھی نہ کبھی تو ادھر قدم بڑھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کا بچہ یہ چیز استعمال نہ کرے تو کوشش یہ کریں کہ معاشرے میں کوئی بچہ استعمال نہ کرے۔ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کا بچہ تو بربادی کی طرف جا رہا ہے، میرا بچہ بہت نیک ہے۔ بچہ جو وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے وہ ایک دن آپ کے بچے کو بھی بربادی کی طرف لے کے جائے گا۔ لہذا پہلے مرحلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنا واجب ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کے شرائط الگ الگ ہیں، عموماً جو ہے وہ ہمارے ساتھ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایسے امر نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ اس کی اتنی توہین ہوتی ہے کہ ضد میں اور کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی بچے کو جوان کو دیکھ لیا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، وہ احتراماً چھپ بھی گیا، کسی بزرگ کو دیکھا اس نے اپنی سگریٹ چھپا لی اور یہ بزرگ نے دیکھ لی، تو اب طریقہ کہ جب اس نے آپ کا احترام کیا ہے تو آپ بھی اس کا احترام کریں۔ ضروری نہیں کہ وہیں پہ ٹوک دیں، کسی اور مرحلے پہ جب کوئی بات نکلے کہ بھائی سگریٹ پینا بہت بری چیز ہے، کینسر ہو جاتا، لیکن اگر آپ نے پورے محلے میں جا کے بیان کر دیا فلاں کا لڑکا تو سگریٹ پی رہا تھا، تو اس وقت تو آپ سے چھپا کے پی رہا تھا، اس کے بعد آپ کے سامنے پیے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لیکن سامنے والے کی عزت محفوظ رہے۔ عزت کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کری اس لیے رہیں گے اس کی عزت باقی رہے، اگر عزت نہیں باقی تو پھر سب کچھ ختم۔ اس کے بعد یہ آخری مرحلہ جو گفتگو کا ہے وہ واقعاً بہت ہی شاندار ہے، بس اس کو بیان کر کے میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ آج سوالات کا سلسلہ نہیں ہے، چونکہ دعا بھی ہوئی تھی، وقت کافی ہو گیا ہے، تو اگر کسی صاحب کو سوال کرنا ہوگا تو بعد میں مجھ سے وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ ثم قال یا بنی عبد المطلب، پھر اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا، صرف اپنے خاندان والوں کو خطاب کیا۔ کیوں خطاب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے لا افینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون، خبردار مسلمانوں کا خون نہ بہانا یہ بہانہ بنا کے۔ کیا بہانہ بنا کے؟ تقولون، یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کا خون نہ بہانا، قتل امیر المومنین، اشارہ ابن ملجم کی طرف، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ بہانہ مل جائے کہ امیر المومنین کو مارا گیا، لہذا ابن ملجم اور اس کا جتنا خاندان اور اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے جو دوست ہیں، سب کا قتل کر دو۔ خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ یہ بہت اہم وصیت کر کے گئے ہیں، یعنی تاریخ کو دیکھا ہے، امام علی نے غور سے پڑھا ہے، اس تاریخ میں رہے ہیں، زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے،
4 سال پہلے کا مسئلہ پیش آ چکا ہے عالم اسلام میں، جب خلیفہ ثالث کو مارا گیا تو اس ایک قتل کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ افراد عالم اسلام میں مارے گئے۔ کس بیس پہ؟ کہ خلیفہ مسلمین کو مار دیا گیا۔ جنگ جمل اسی بیس پہ ہوئی ہے کہ خلیفہ ثالث کا کرتا لے کے کچھ لوگ جمع ہوئے جمل میں اور یہ کہا کہ ہم خلیفہ ثالث کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں۔ امام نے کہا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے خبردار وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے نام پہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرو، ہم تم کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس کے بعد الا لا تولن بی الا قاتلی، خبردار صرف اگر تمہیں قتل کرنا ہے تو میرے قاتل کو قتل کرنا، یعنی ابن ملجم کو، اور کسی کو تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کے گھر کو جلا دو، جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر کسی نے کچھ کر دیا تو ہندوستان کا تو طریقہ ہی ہے کہ کوئی کیس ہوا ہے گلیوں میں روڈ پہ جا کے ٹرک جلا دیں گے، گاڑیاں جلا دیں گے، روڈ خراب کر دیں گے۔ امام کہتے ہیں خبردار اگر قتل کرنا تو صرف میرے قاتل کو قتل کرنا، وہ بھی شرط بیان کی۔ انظروا اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، ابھی رکو، ابھی انتظار کرو، دیکھو جو ضربت میرے سر پہ لگائی گئی ہے اگر اس ضربت سے میں مر جاؤں، اگر اس ضربت سے مر جاؤں فضربوہ ضربتن بضربتن، تو چونکہ اس نے ایک ضربت میرے اوپر لگائی ہے تو تم بھی ایک ضربت لگا کے اس کو مارنا بس۔ قصاص، اسلام میں قصاص ہے کہ کسی نے کسی کو جان سے مار دیا، دو طریقے ہیں۔ ایک اگر اس نے بھولے سے مار دیا، جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر وہ دیت دے گا، اتنا پیسہ جو اس کے ایک انسان کے لیے جو معین کیا گیا ہے، ایک انسان کی جان اتنے پیسے کی ہے وہ دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا ہے تو جو خانوادے والے ہیں، جو ولی ہیں، ان کو اختیار ہے، آپشن ہے 3، یا تو اس کو معاف کر دیں تو قصہ ختم وہیں پہ، یا اگر معاف نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے پیسہ لے لیں، اس اتنی قیمت، اور اگر پیسہ بھی نہیں لیں تو آخری آپشن چونکہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیں۔ لیکن کیسے قتل کر دیں؟ اذیت پہنچا کے، پورا کنبہ جمع ہو جائے، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں۔ مولا کہتے ہیں یہ اجازت نہیں دیتا میں۔ دیکھیں امامت عملی یہ ہے، یعنی اس امامت کو اگر آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے تو کوئی کسی دلیل سے رد نہیں کر سکتا کہ ابن ملجم نے اتنا کاری زخم لگایا، لیکن امام اپنے جذبات کا سہارا نہیں لے رہے ہیں کہ مار دینا، اس کی بوٹی بوٹی کر دینا۔ کہا پہلے انتظار کرو، اگر میں مرتا ہوں تب تو تم اس کو قتل کرو گے، ورنہ اگر میں نہیں مرتا تو میری ذمہ داری پہ میں کچھ کروں گا، جو کچھ مجھے کرنا ہوگا، مجھے معاف کرنا ہوگا میں معاف کروں گا، مجھے معاف نہیں کرنا ہوگا میں معاف نہیں کروں گا، میں جان سے مار دوں گا۔ اشارہ جہالت کی طرف کر رہے ہیں امام کہ کیوں ایک ضربت مارنا؟ ولا تمثلوا بالرجل، خبردار مسلح کہتے ہیں جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ پرانے زمانے میں، عرب کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں، لوگوں کو مارا جاتا تھا تو فیشن کے طور پہ لوگوں کے جو مردے پڑے ہوتے تھے میدان میں، جو لوگ مارتے تھے وہ ان کے ہاتھ پیر، ان کی انگلیاں، ان کے ناک کان کو کاٹ کے اپنے گلوں میں پہنتے تھے۔ یہ ایک افتخار مانا جاتا تھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو مارا، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں خبردار اس آدمی کو تم مسلح نہیں کر سکتے، ایک ضربت مارنا ہوگا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمسلۃ ولو بقلب العقور، خبردار کسی کو مسلح نہ کرنا، انسان تو انسان، اگر قلب عقور بھی ہو، یعنی کاٹنے والا کتا، ایک ایسا کتا جو آپ کو کاٹ رہا ہو اور آپ مجبور ہیں اس کو مارنے کے لیے، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ وصیت کب ہو رہی ہے؟ جب انسان دنیا سے جا رہا ہے، اپنے دشمن کے لیے وصیت کر رہا ہے، خبردار، کیونکہ امام علی کو معلوم تھا کہ اگر یہ وصیت میں نہ کروں تو جو کچھ خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد عالم اسلام میں پیش آیا ہے وہی میرے قتل کے بعد پیش آئے گا، لوگوں کو بے گناہ مارا جائے گا، سزا دی جائے گی، جو گنہگار نہیں ہیں ان کو بھی اس نام پہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے کوفے کے اندر کہ جو امام علی کے دشمن تھے، دشمن نہ ہوتے تو اتنی آسانی سے ابن ملجم ضربت مار دیتا۔ یہ تصور غلط ہے کہ کوفے میں سب امام علی کے چاہنے والے تھے، نہیں، کوفے میں وہ چاہنے والے بھی تھے جو کربلا میں امام حسین کی مدد کرنے گئے، کوفے میں وہ بھی موجود تھے جو کربلا میں یزید کی مدد کرنے کے لیے گئے، ہر طرح کے لوگ، جو کوفہ ایک چھاونی تھی
فوجی آ کے رہتے تھے وہاں پر، فوجی زندگی گزارتے تھے، تو کچھ وہ لوگ تھے جو امام علی کے دشمن تھے اور کچھ چاہنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ امام کے شہادت کے بعد کوئی فتنہ سامنے آئے، امام نے اس فتنے کو وہیں پہ دبا دیا۔ یہی ہوتی ہے ایک رہبر کی بصیرت۔ ایک بصیر رہبر وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں بھی امت کو اتحاد کی طرف بلاتا ہے اور اپنی زندگی کے بعد بھی امت کو اتحاد کی طرف بلاتا ہے۔ یہیں سے اگر پہچاننا ہو الہی رہبر کے بارے میں تو یہیں سے پہچانیں کہ اگر وہ لوگوں کو یونٹی، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہا ہے، اختلاف کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ الہی رہبر ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے۔ تقریباً آخری بات ہے بس یہ، 4-5 سال پہلے تہران یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ لڑکوں نے اس یونیورسٹی کے اندر آغا خامنہئی کی تصویر پھاڑ دی۔ ایران کے اندر ولی فقیہ کی تصویر پھاڑ دینا کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں مایاوتی کا پتلا توڑ دیا گیا تو پورے یو پی میں قیامت آ گئی، جبکہ ہر آدمی برا بھلا کہتا ہے، کوئی پاور میں بھی نہیں ہے، وہ اس وقت سی ایم بھی نہیں ہے۔ ایران کے اندر ولی فقیہ کی تصویر، وہ لڑکے باقاعدہ بھیجے گئے تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یہ پورا پلان تھا کہ فتنہ پیدا ہو ایران کے اندر، لڑائی جھگڑا ہو۔ تو جب انہوں نے تصویر پھاڑی تو پہلی صورت میں پولیس نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو مارا۔ وہ فتنہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، تہران کے اور حصوں کو لینے لگا کہ یونیورسٹی میں یہ ہوا ہے، اور عنقریب تھا کہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا، لیکن ایک رہبر بصیر موجود تھا وہاں پہ۔ آیت اللہ خامنہئی نے لوگوں کو جمع کیا اپنے حسینیہ میں، ایک تقریر کی، سمجھ گئے فوراً کہ یہ فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے میرے نام کے اوپر، میرے نام پہ فتنہ پیدا کیا۔ ایک تقریر کی، اس تقریر میں یہ بات کہی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس سے بچو۔ اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کے لیے بہت جرأت چاہیے، کہا جن لوگوں نے میری تصویر پھاڑی، چونکہ میری تصویر پھاڑی ہے، میرے گناہ گار ہیں، میں جو چاہے ان کے ساتھ کروں، میں یہاں پہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کیا، کوئی ان کو کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوگی، میں نے سب کو معاف کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تقریر کے بعد وہ فتنہ خود بخود دب گیا۔ یعنی ایک امت میں اگر ایک بصیر رہبر ہو تو امت کے اندر فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ امت میں فتنہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب بصیر رہبر یا تو مجبوری کی بنا پہ بالکل امت سے کنارہ کش ہو جائے یا نہ ہو، لیکن جب تک امت کے اندر بصیر رہبر موجود ہے، اس کی بصیرت موجود ہے، وہ اپنی بصیرت سے فوراً پہچان لیتا ہے یہ فتنہ یہاں سے پیدا ہو رہا ہے، وہیں پہ فتنے کو ختم کر دیتا ہے، جوانی نہیں ہونے دیتا ہے، نوجوانی تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ فتنہ اگر جوانی اور نوجوانی کی حد تک پہنچ جائے تب زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر اس کو بچپنے ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی تولد ہوا ہے اس کا، اور وہیں پہ اس کا گلا گھونٹ دیں آپ، تو اس وقت وہ ہاتھ پیر بھی نہیں مار سکتا کیونکہ بچہ ہے، لیکن اگر وہ جوان ہو جائے تو اس کے اندر ہاتھ پیر مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہذا امام علی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے خود کوفے کے، اور صرف کوفہ نہیں ہوتا، جیسے خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد پورا عالم اسلام متاثر ہوا۔ قتل ہوا مدینے میں، جنگ ہوئی بصرے میں، قتل ہوا مدینے میں، امام علی کو مجبور ہو کے امام علی وہ جنگ جیت گئے، جمل جیت گئے، رسول کی زوجہ واپس چلی گئیں، لیکن امام علی جنگ جیتنے کے بعد مدینے نہیں آ پائے۔ یعنی ایک انسان اپنے گھر سے نکلے جنگ لڑنے کے لیے اور جنگ جیت کے وہ تو اس کو تو آنا چاہیے اپنے گھر، لیکن امام علی گھر نہیں آ پائے، وہاں سے ڈائریکٹ آئے کوفہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کس منہ سے جائیں؟ وہاں جتنے لوگ مرے، چاہے ادھر کے مرے ہوں چاہے ادھر کے مرے ہوں، سب تو مدینے سے آئے تھے۔ مدینے کے ہر گھر میں نوحہ ہو رہا تھا، مدینے کے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا کہ ہمارا ایک آدمی مار دیا گیا، ہمارا ایک آدمی مار دیا۔ مجبور ہو کے امام علی کو کوفہ اختیار کرنا پڑا، ورنہ اس سے پہلے کوفے نہیں آئے تھے امام علی، مدینے سے گئے تھے جمل، پہلے سے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا ایسا۔ لہذا امام علی نے وصیت کی کہ اگر میں زندہ ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں، لیکن اگر میں مر جاؤں تو تمہیں حق نہیں ہے کہ ایک ضربت سے زیادہ اس کو ضربت لگایا جائے۔ یہ سب تعلیمات اگر آپ دنیا کے سامنے پیش کریں واقعاً تو خود بخود انسان متاثر ہو جائے گا کہ یہ ہیں اسلام کے رہبر۔ ایک طرف تو آج جو رہبر ہے وہ ہے کہ اگر ان کے کسی ایک آدمی کو مار دیا گیا تو انہوں نے کہا پورے محلے کو اڑا دو، ختم کر دو۔ ایک طرف مسلمانوں کا یہ خلیفہ کہ جس کی بیعت پہ جتنا مجمع جمع ہوا ہے تاریخ میں، نہ اس سے پہلے کبھی جمع ہوا نہ اس کے بعد کبھی جمع ہوا۔
لیکن امام علی نے سب کے خون کو محفوظ کر دیا اس وصیت کے ذریعے سے، یعنی اس وصیت کا فائدہ اس دور کو بھی ہوا اور اس دور کو، یعنی آج بھی یہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امام علی کے نام پہ ہم فتنہ پیدا کر دیں، وہ جو بیچارے بے گناہ ہیں، جو علی کو برا نہیں کہتے، ان سے بھی جا کے لڑ جائیں ہم۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم امیر المومنین کی اس وصیت کے اوپر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں آپ حضرات کہ شب 19، 21 اور 23 انشاءاللہ اس امام بارگاہ میں اعمال ہوں گے، جو دعائے جوشن کبیر بھی ہوگی۔ 9:30 بجے اعمال شروع ہو جائیں گے۔ پہلے دعائے جوشن کبیر ہوگی، اس کے بعد مجلس ہوگی، اور اس کے بعد قرآن کے اعمال کروائیں گے، جس کو مولانا حجت الاسلام والمسلمین سبطین عباس صاحب قبلہ اعمال کروائیں گے۔ یہ اعمال لیڈیز اور جینٹس دونوں میں ہوں گے۔ اور شب جمعہ لیکچر نہیں ہوگا، شب جمعہ کو دعائے کمیل ہوگی، جس کو مولانا سبطین صاحب قبلہ خطاب کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں، ان اعمال میں شب قدر کوشش یہ کریں کہ ان شب قدر میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے۔ کیونکہ روایات میں آیا کہ اگر یہاں نہیں ہو سکا تو پھر مینا کا میدان ہے۔ اگر شب قدر میں کوئی بد نصیب ایسا بچ گیا کہ جو اپنے دعاؤں، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، تو پھر وہ انتظار کرے مینا کہ اگر جا سکتا ہو۔ لہذا مینا نہ جانے سے بہتر ہے کہ انہی 3 ایام میں، کہ جس کو شبۂ قدر کہا جاتا ہے، اس میں اس انداز میں اعمال کریں کہ جس انداز میں روایات میں وارد ہوا ہے، اور لگے کہ ہاں واقعاً شب قدر میں ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، تاکہ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ ایک شب ہے، پوری زندگی کی ایک شب اگر ہم در کر لیں، کہ یوں تو شب قدر کو در کرنا مشکل ہے، لیکن ایک ایسی شب کہ جس میں یہ کہے کہ واقعاً یہ شب قدر کو پتہ تو ہے نہیں ہم کہ شب قدر کون سی شب ہے، 3 شبیں ہیں، اس میں احتمال ہے۔ لہذا ان تینوں شبوں میں جاگ کے اعمال کریں۔ ایک شب تو شب قدر ہوگی کہ اس میں سے ایک شب اگر ہمارے حصے میں آ گئی تو ہماری عاقبت بن جائے گی۔ مرحوم شہید ثانی کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1 سال تک، یعنی 365 دن تک ہر شب وہ عمل انجام دیا جو شب قدر میں انجام دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کے کہ ان 365 میں تو کوئی ایک شب ہوگی شب قدر، وہ ایک شب تو ہم در کرنے، تو اس عبادت کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کریں، خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو عراق میں، پاکستان میں، افغانستان میں، برما میں، اسم میں، بحرین میں، فلسطین میں مظلومیت کا شکار ہیں۔ پروردگار ان کو اس مظلومیت سے نکالے اور وہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ان 9 دنوں میں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا وہ وصیت کے حوالے سے تھا، کچھ مثالیں میں نے دی ہیں، لیکن مثالیں صرف اس لیے میں دیتا تھا تاکہ بات واضح ہو جائے، ورنہ کسی کے دل دکھانے کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ کرے کہ میری بات سے کسی کا کوئی دل دکھاؤ تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ سوالات کا سیشن آج نہیں ہے، اگر بعد میں کسی کو سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔